یہ کہانی ہے ہر اس مرد کی جس نے اپنوں کے سپنے پورے کرنے کے لیے اپنے سپنوں کو دفن کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں مرد روتا نہیں ہے، پر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ مرد بھی تھکتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کبھی چھپ کر تنہائی میں رو بھی لیتا ہے۔ میں ایک مرد ہوں، صبح سے شام تک دوڑتا ہوں، صرف اس لیے کہ گھر والوں کی مسکراہٹ برقرار رہے، صرف اس لیے کہ کسی اپنے سے کیے وعدے نبھا سکوں۔ ہر دن ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتا ہوں بنا کسی شکایت کے، لیکن جب رات ہوتی ہے نا تو سب کے سونے کے بعد میں خود سے پوچھتا ہوں میں خوش ہوں کیا، اور جواب ہر دفعہ یہی آتا ہے میں ایک مرد ہوں، مجھے سب سہنا ہوگا۔ میں ہمیشہ سب کے لیے کھڑا رہا، لیکن جب مجھے سہارے کی ضرورت تھی سب چلے گئے۔ شاید اسی لیے میں کہتا ہوں میں ایک مرد ہوں پر انسان بھی ہوں۔ آج آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو شاید کافی لوگوں کو بہت عام سی لگے، اور کچھ کو ایسا محسوس ہو کہ یہ تو میرے ساتھ روز ہوتا ہے، اور کچھ کو شاید ایسا لگے کہ یہ تو میری ہی کہانی ہے۔ کہانی جس بھائی نے مجھ سے شیئر کی ہے انہوں نے اپنا نام اور اپنی پہچان تو نہیں بتائی، پر بس اتنا کہا ہے کہ میں ایک مرد ہوں۔ تو چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں نے بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا، لیکن کبھی ان کے نہ ہونے کا احساس میرے رشتہ داروں نے نہیں ہونے دیا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے رشتہ داروں نے میری مدد کر کے احساس نہیں ہونے دیا تو آپ غلط ہیں۔ ہر کسی نے میرے والدین بننے کی کوشش کی، پر پیسوں سے یا میری ضرورت پوری کر کے نہیں، بلکہ صرف روب جھاڑ کے۔ ہر کسی کو فوراً نظر آ جاتا تھا کہ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، پر کسی نے کبھی یہ زحمت نہیں کی کہ مجھے کوئی اچھا کام لکھوا دیا جائے۔ جاب کی بہت آفرز میرے پاس روز لے کر آتے تھے میرے رشتہ دار، پر کوئی مجھے چوکیدار بنانا چاہتا تھا، کوئی سویپر اور کوئی مکینک۔ جب کسی کا احسان لے کر یہ سب کام ہی کرنا تھا تو میں خود سے ہی مزدور بن گیا۔ میں اپنے چچا کے ساتھ ہی رہتا تھا، دن بھر مزدوری کرتا، اور رات کو جو مجھے دہاڑی ملتی وہ میری چاچی مجھ سے لے لیتی تھی۔ چچا میرے کے سامنے تو چاچی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، پر ان کے پیٹھ پیچھے میری حیثیت بس ایک نوکر کی طرح کی تھی۔ میں سارا دن مزدوری کرتا اور شام کو تھکا ہارا جب گھر آتا تو چاچی گھر کے سارے کام میرے لیے ہی رکھ کر بیٹھی ہوتی تھی۔ صرف 25 سال کی عمر میں ہی میں اپنی زندگی سے تھک چکا تھا، نہ کوئی اپنا تھا جس کو اپنا درد بیان کر سکوں، بس روز تکلیف کاٹتا تھا اور اپنی قسمت پر روتے روتے سو جاتا تھا۔ بس اسی طرح سے میری زندگی چل رہی تھی کہ کچھ ٹائم کے بعد میری زندگی میں خوشیاں آئی۔ یہ وہ وقت تھا جب خدا نے میری سن لی تھی اور مجھے ایک ایسا ساتھی دے دیا تھا جو بنا میری حیثیت کی پرواہ کیے مجھے دل و جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ میں اگر اپنی پہچان نہیں بتا رہا تو اس کی بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ اپنی سٹوری لوگوں کو سنانے کے لیے اسے جنت کہہ سکتے ہیں۔ جنت اور میری بات سوشل میڈیا پہ ہوئی، آہستہ آہستہ دوستی اور پھر پیار۔ وقت بہت اچھے سے گزرنے لگا۔ جو کام میں پہلے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کرتا تھا اب اپنے اور اپنی جنت کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے اور محنت کرنے لگا۔ جنت کے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے مجھے اپنی اتنی ایک حیثیت بنانی تھی کہ مجھے رشتہ مل سکے،
اور شادی کے بعد جنت کو خوش رکھ سکوں۔ ایک چھوٹا سا اپنا گھر ہو جس میں ہم ہنسی خوشی رہیں، اور اتنی رقم جس سے میں ایک نارمل ڈیسنٹ سی شادی کر سکوں۔ میں نہ دن دیکھتا نہ رات، جو کام کبھی کرنے میں شرم آتی تھی وہ کام بھی میں ہنسی خوشی کر لیتا تھا تاکہ کچھ پیسے جمع کر سکوں۔ جنت بھی ایک نارمل سی ہی فیملی سے تھی، اس کے فادر کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ گھر میں بس جنت کی امی اور اس کا چھوٹا بھائی رہتے تھے۔ جنت کی امی سلائی کا کام کر کے گھر کا گزارا کرتی تھی۔ جنت فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی تھی۔ اس کے سر پر صرف اپنا سپنا پورا کرنے کا جنون تھا۔ میرے خود کے تو سپنے مر چکے تھے، پر میں ہر حال میں بس جنت کے سپنے کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن جنت نے مجھ سے کہا کہ اسے ایک کورس کرنا ہے۔ وہ انسٹیٹیوٹ اس کے گھر کے قریب ہی ہے، اور اس کی فیس 60,000 روپے ہے، جس میں سے 30,000 ابھی دینے ہیں اور باقی کورس کے اینڈ پہ۔ اور اس کی امی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس کی فیس ادا کر سکے۔ اس کی آواز میں ایک مایوسی سی تھی، وہ اپنے سپنے کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ ہر حال میں اس اپرچونٹی کو فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ میں نے جنت سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہاری فیس ارینج کر دوں گا، جیسے بھی مجھے ارینج کرنی پڑی۔ یہ سن کر وہ صاف انکاری ہو گئی کہ نہیں، تم میری فیس کیوں دو گے، اور میں امی کو کیا بولوں گی کہ فیس کے پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ ہم نے کافی دیر سوچا اور پھر یہ آئیڈیا آیا کہ تم کہہ دینا کہ میں نے اپنی ایک دوست سے ادھار لیے ہیں اور اسے ابھی چاہیے بھی نہیں، میں تھوڑے تھوڑے کر کے اسے واپس کر دوں گی۔ میں نے جنت کو کافی دیر منایا، اب جا کر وہ مجھ سے پیسے لینے پر مان گئی۔ اب اس کی آواز میں خوشی تھی جو مجھے سکون دے رہی تھی۔ اس کی آواز میرے سارے دن کی تھکن کو دور کر دیتی تھی۔ جنت تو خوش ہو گئی تھی، پر اب مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس ٹوٹل میرے سارے جمع کیے ہوئے پیسوں میں 45,000 تھے۔ 15,000 ابھی بھی کم تھے۔ میں نے جنت کو پیسے دیے اور بولا، باقی پیسے میں تمہارا کورس ختم ہونے سے پہلے پہلے دے دوں گا۔ 2 مہینے کا کورس تھا، اب مجھے 2 مہینے سے پہلے 15,000 روپے جنت کو دینے تھے۔ روز جو دہاڑی ملتی تھی وہ ساری کی ساری چاچی مجھ سے لے لیتی تھی۔ اگر انہیں پیسے نہ دیتا تو رہتا کہاں، وہ میرا گھر میں رہنا مشکل کر دیتی۔ عجیب کشمکش میں پھنس گیا تھا کہ آخر کیا کروں۔ میں نے اپنے کافی جاننے والوں سے ادھار پیسوں کا پوچھا، پر سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور یہ بات نہ جانے کیسے میرے چچا تک پہنچ گئی۔ انہوں نے اس دن مجھے بہت مارا اور مجھ پہ طرح طرح کے الزام لگائے کہ نہ جانے میں کون سا نشہ کرتا ہوں جو میرا اپنا کام کر کے بھی گزارا نہیں ہو رہا۔ خیر، میں ساری رات روتا رہا اور اپنے امی ابو کو یاد کرتا رہا کہ کاش آج وہ ہوتے تو میرا یہ حال نہ ہوتا۔ اگلے روز کام سے واپسی میں نے ایک اشتہار پڑھا کہ ایک نیا ہوٹل کھلا ہے، وہاں پہ رات کی ڈیوٹی کے لیے ایک ہیلپر چاہیے۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں فوراً دوڑتا ہوا اس لوکیشن پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ انہیں ایک ایسا بندہ چاہیے جو رات 12 سے صبح 7 تک ہوٹل پر کام کر سکے۔ یہ میرے لیے پرفیکٹ تھا کہ میں رات کو چچا چچی کے سونے کے بعد کام پہ آ جاؤں اور صبح ان کے اٹھنے سے پہلے واپس آ جاؤں۔ میں نے ان کی بہت منت سماجت کر کے 12,000 کی تنخواہ کو 15,000 کروا دیا۔ اب روز میں اپنے کام سے آ کر جلدی سے گھر کے کام ختم کر کے 2-3 گھنٹے سو جاتا
اور پھر ہوٹل میں کام کرنے چلا جاتا۔ ایسے ہی مجھے کام کرتے کرتے 10 سے 15 دن ہو چکے تھے۔ میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ نیند صحیح سے پوری نہ ہونے کی وجہ سے میرے جسم میں اور سر میں ہر وقت درد رہتا تھا، پر مجھ پر صرف اس وقت یہ جنون سوار تھا کہ مجھے جنت کا سپنا پورا کرنا ہے۔ رات کو جس وقت ہماری عام طور پہ بات ہوتی تھی تب میں سویا ہوتا تھا، اور اس کے بعد میں ہوٹل کے کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ میری اور جنت کی سارے دن میں بہت کم بات ہونے لگی تھی۔ جب وہ فری ہوتی تب میں مصروف، اور جب میں فری تب وہ مصروف۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ یہ سوچ کر تسلی تھی کہ بس یہ مہینہ پورا ہو جائے، پھر میں کام چھوڑ دوں گا۔ پھر آخر وہ وقت آ گیا جب مجھے مہینہ پورا ہو گیا۔ پہلی تاریخ کو ہی مجھے تنخواہ مل گئی۔ میں نے جنت کو بقایا فیس دی اور ہوٹل والوں کو الوداع کہہ دیا۔ میں بہت خوش تھا کہ آج رات میں سکون سے جنت سے باتیں کروں گا، اس سے پورے مہینے کی باتیں سنوں گا اور اسے اپنی سب باتیں بتاؤں گا۔ پر رات ہوتے ہی میں بس انتظار ہی کرتا رہا۔ جنت نے میرے کیے ہوئے میسیجز کا کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی میری کال پک کی۔ مجھے لگا شاید مصروف ہوگی تب ایسے کر رہی ہے، پر یہ تو روز ہی ہونے لگا تھا۔ جنت میری کالز پک نہیں کرتی تھی، اور جب کبھی کر بھی لے تو ایسے روکھے روکھے جواب دیتی تھی جیسے میں زبردستی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھنا چاہا، پر مجھے کوئی صحیح جواب نہ ملا۔ ہر بار یہی جواب ملتا کہ میں بہت تھک جاتی ہوں، اب صحیح سے بات نہیں ہو پاتی۔ مجھے جنت کے بات کرنے کے طریقے میں بدلاؤ صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جو کبھی ساری رات مجھ سے باتیں کرتی، تھکتی نہیں تھی، اب ایسے لگتا تھا کہ جیسے مجھ سے بس جان چھڑوا رہی ہو۔ میرا نہ کام میں دھیان لگتا تھا اور نہ صحیح سے سونے ہوتا تھا۔ رات ساری جنت کو میسیجز کرتے ہوئے ہی گزرتے تھے، اور صبح اس کا ایک ہی رپلائی آتا تھا کہ میں سو گئی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ جنت کا بس کورس ختم ہونے والا ہے، پھر وہ فری ہو جائے گی اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ پر میں غلط تھا۔ میرا کام جنت کے انسٹیٹیوٹ کے بالکل سامنے ہی لگ گیا تھا۔ میں یہ بات جنت کو بتانا چاہتا تھا، پر اس نے اس رات مجھے کوئی رپلائی ہی نہیں دیا۔ میں نے سوچا کہ کل اسے سرپرائز دوں گا۔ اگلے روز میں چپ چاپ اپنا کام کرتا رہا۔ پھر جنت کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا۔ میں اپنا کام چھوڑ کر اس آدھے بنے ہوئے مکان میں سے کھڑا انسٹیٹیوٹ کے گیٹ کی طرف دیکھی جا رہا تھا کہ اس بھیڑ میں سے کب میری جنت باہر آئے گی، کہ اچانک میری جنت کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنے ہوئے، سر پہ دوپٹہ لیے ہوئے انسٹیٹیوٹ سے باہر نکلی۔ میں ابھی ایک قدم اس مکان سے باہر نکلا ہی تھا کہ جنت کے سامنے ایک بائک آ کر رکی۔ دونوں نے ہنس کر بات کی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ پھر جنت اس کی بائک پر بیٹھ گئی اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا۔ پل کو میری دنیا وہاں پہ رک سی گئی تھی۔ میں نے جنت کو میسیجز کیے پر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے صبر کیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ شام کو کام سے فری ہو کے میں نے جنت کو کافی میسیجز کیے، کافی کالز کی، پر کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ چھٹی ہوتی اور وہ بائک والا آتا، جنت کو لے کر چلا جاتا۔ جنت نے مجھ سے بات کرنا بالکل ہی بند کر دی تھی۔
دماغ سمجھ تو چکا تھا پر دل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آج فیصلہ کیا کہ میں آج جنت سے لازمی بات کروں گا اور سب کچھ کلیئر کروں گا۔ روز کی طرح چھٹی ہوئی اور جنت انسٹیٹیوٹ سے باہر آئی۔ میں نے پہلے سے ہی اپنے دوست سے بائک لے رکھی تھی تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ دونوں روز جاتے کہاں ہیں۔ جنت جیسے ہی باہر آئی اس کے آگے جا کے میں نے بائک روک لی۔ جنت کا مجھے دیکھ کر رنگ ہی اڑ گیا کیونکہ اس کی نظریں تو یہاں کسی اور کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے آگے پیچھے فوراً دیکھنا شروع کر دیا اور پھر تیز تیز چلنے لگ گئی۔ آج اتفاق سے وہ لڑکا نہیں آیا تھا۔ میں نے بائک کو سائڈ پہ لگایا اور جنت کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی اور اس سے سب پوچھنا چاہا کہ وہ ایسے کیوں کر رہی ہے، اور جنت کو نہ جانے کیا ڈر تھا۔ وہ بار بار بس آگے پیچھے دیکھ رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ پلیز یہاں سے چلے جاؤ، کوئی دیکھ لے گا۔ جنت نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ گھر جاتے ساتھ مجھے کال کرے گی۔ جنت اپنے گھر چلی گئی اور میں اس کی کال کے انتظار میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ جنت کی کال آتی وہ لڑکا آ گیا اور آ کر مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں کون ہوں اور اس کی دوست کو کیوں تنگ کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اسے صفائی نہیں دینا چاہتا تھا، میں بس اس وقت جنت سے سب کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ اسی وقت مجھے جنت کی کال آ گئی۔ اس لڑکے نے جنت کا نمبر دیکھا جو کہ میرے موبائل میں لو نام سے سیو تھا۔ میرے بنا کچھ بولے ہی وہ بہت کچھ سمجھ گیا۔ شاید وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار تھا یا میں پیار میں حد سے زیادہ بے وقوف بن چکا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا اور کال اسپیکر پہ سننے کا کہا۔ میں اس وقت کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل کھو بیٹھا تھا۔ بس جیسا اس نے کہا میں نے کر دیا۔ پہلے تو کال پک کرتے ہی جنت نے مجھے بے حد غصہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا طریقہ ہے میرے انسٹیٹیوٹ کے باہر آنے کا، تم نے سوچا بھی کیسے؟ اگر کوئی دیکھ لیتا تو میری کتنی بدنامی ہوتی۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا، بس جو دل میں بات آئی میں نے کہہ دی کہ جنت، پھر روز جس کے ساتھ بائک پہ جاتی ہو اب بدنامی کا ڈر نہیں ہوتا کیا؟ میرے یہ پوچھتے ہی کال پہ کچھ سیکنڈ کے لیے سناٹا چھا گیا اور پھر جنت بولی کہ وہ میری خالہ کا بیٹا ہے، لاہور سے آیا ہے، مجھے پک کرنے کے لیے اسے امی بھیجتی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ لڑکا جو میرے ساتھ ہی کھڑا سب کچھ سن رہا تھا زور سے ہنسا اور بولا، ہم رشتہ دار بھی ہیں جنت، یہ تو مجھے آج ہی پتہ چلا۔ وہ منظر آج سوچتے ہوئے بھی دوبارہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں کہ کیسے لوگ کسی کے دل کے ساتھ کھیل لیتے ہیں۔ خیر، جنت نے کال کٹ کر دی اور ہم دونوں وہاں بیٹھ کے اپنی کہانی ایک دوسرے کو سناتے رہے۔ جتنے پیسے فیس کے میں نے دیے تھے اس سے کہیں زیادہ وہ بھی دے چکا تھا۔ بہرحال اس دن کے بعد جنت سے میری کبھی بات نہیں ہوئی اور نہ جانتا ہوں کہ اب وہ کہاں ہے، کیسی ہے اور کس کے ساتھ ہے۔ کوئی اپنا تھا ہی نہیں کہ کسی کے ساتھ اپنا درد بانٹ سکوں، تو یوٹیوب پہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور سوچا آپ کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کروں۔ شاید میں نے کہانی کافی لمبی لکھ دی ہے اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں اس کہانی میں کٹ نہیں کر سکتا تھا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ جنت کے بارے میں مجھے علم تو نہیں کہ وہ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، پر اتنا یقین ہے کہ جہاں بھی ہوگی خوش ہی ہوگی، کیونکہ لڑکیوں کو درد بانٹنے والے بہت لوگ مل جاتے ہیں، اکیلے پڑ جاتے ہیں تو ہم
نہ میں اپنا درد کسی سے بانٹ سکتا ہوں اور نہ ہی کھل کے رو سکتا ہوں، کیونکہ میں ایک مرد ہوں۔ تو دوستو، یہ تھا ایک درد بھرا سچا واقعہ جو ایک سبسکرائبر نے مجھ سے شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ اگلی کہانی آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور اگر کسی سننے والے کے پاس ایسا ہی کوئی درد بھرا یا محبت بھرا واقعہ موجود ہے تو ڈسکرپشن میں میری میل اور واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ وہاں پر وائس یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے اپنی کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، میں اسے چینل پر ضرور نریٹ کروں گا۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔